الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وخاتم المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم أجمعين أما بعد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ممبروں پر مساجد میں دجال کا ذکر ختم ہو جائے گا، اس وقت دجال رونما ہوگا۔ دجال اس وقت آئے گا جب ممبر و محراب سے اس کا تذکرہ ختم ہو جائے، اور آج ممبر و محراب سے اکثر اس کا ذکر ختم ہو چکا۔ آپ نے سال بھر میں نماز کے بیانات سنے ہوں گے، روزوں کے مسائل سنے ہوں گے، صدقہ و خیرات کے احکامات سنے ہوں گے، لیکن دجال کے بارے میں معلومات بہت کم سنی ہوں گی، حالانکہ یہ اس قدر بڑا فتنہ ہے۔ ما من نبی الا وقد انذر قومہ الدجال، آپ نے فرمایا ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو دجال سے خبردار کیا۔ اور دوسری روایت میں فرمایا، آدم علیہ السلام سے لے کر الی قیام الساعہ، قیامت کے قائم ہونے تک، یعنی جب سے انسانیت کا آغاز ہوا اور جب اس انسانیت کا اختتام ہوگا، پورے دورانیے میں سب سے بڑا فتنہ جو انسانوں پر آئے گا، فرمایا ہی الدجال، وہ دجال کا فتنہ۔ آدم علیہ السلام کی پیدائش سے لے کر انسانیت کے اختتام تک ہزاروں فتنے آئیں گے، لیکن سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ۔ وہ کون ہے، کہاں ہے، کیا کر رہا ہے، کب آئے گا، کیا کرے گا، ہمیں کیا کرنا ہوگا اور اس سے بچنے کی تدابیر کیا ہیں، یہ علم ہونا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ وہ ایک انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد اور نسل میں سے، اور اس کی دائیں آنکھ موٹے انگور کی طرح اس طرح ابری ہوئی ہے اور آگے سے بند ہے، اس کا چمڑا ملا ہوا ہے، اور بائیں آنکھ ناک اور آنکھ کے درمیان اتنا زیادہ گوشت ابھرا ہوا ہے کہ اسے یہ اس آنکھ سے دیکھنا بھی دشوار محسوس ہوتا ہے۔ بال اس کے انتہائی گنگریالے اور جسم بہت طاقتور ہے، قد آور بھی ہے، طاقتور بھی ہے۔ وہ آئے گا اس زمین پر، اس دھرتی پر آئے گا، 40 دن صرف رہے گا، اور 40 دن میں پوری دنیا کا چکر لگائے گا، سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر لمبا ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر لمبا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر لمبا ہوگا، اور آگے سارے دن عام دنوں کی طرح ہوں گے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین پوچھتے ہیں، حضور جو سال جتنا دن ہوگا ہماری نمازوں کا کیا بنے گا؟ ان کو فکر ہے اپنی نمازوں کی۔ آپ نے فرمایا تم اپنے اوقات کا خیال رکھتے ہوئے نمازیں جاری رکھنا، یعنی تم نے پورے سال کی نمازیں پڑھنی، اگلے دن پورے مہینے کی نمازیں پڑھنی، وقت دیکھتے جاؤ اور نماز پڑھتے جاؤ، اور تم نے تیسرے دن پورے ہفتے کی نمازیں پڑھنی اور پھر عام روٹین سے نماز۔
وہ لوگوں کے پاس جائے گا اور انہیں کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ کہیں گے نہیں۔ پھر وہ حکم دے گا اس علاقے کے سارے اناج اور وہاں کے سارے ذخائر ان کی طرف سے نکل کر اس دجال کے ساتھ چل پڑیں گے، اور ان کے جانور، ان کا دودھ خشک، ہریالی ختم، اناج ختم، اور وہ خالی ہاتھ فقیرانہ زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اس دجال کو اپنا رب نہیں مان رہے۔ 30 کذاب اور دجال آئیں گے، وہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، لیکن یہ دجال اکبر یہ ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، رب ہونے کا دعویٰ کرے گا، اور پھر اپنے نہ ماننے والوں کو پکڑے گا، اور اس کے پاس ایک آگ ہوگی اور ایک باغات کا ایک موسم ہوگا۔ یہ لوگ نہ ماننے والوں کو آگ میں پھینکے گا جو در حقیقت جنت اور گل و گلزار ہوگی، اور اپنے ماننے والوں کو ان باغات میں بھیجے گا جو در حقیقت جہنم اور آگ ہوگی۔ دوسرے علاقے میں جائے گا، انہیں کہے گا مجھے رب مانتے ہو؟ وہ کہیں گے ہاں۔ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ وَيَأْمُرُ الْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، آسمان کو حکم دے گا تو پانی برسے گا، زمین کو حکم دے گا تو وہ اناج اگائے گی، ان کے جانوروں کے بارے میں بولے گا تو ان کے حوانے دودھ سے بھر جائیں گے۔ ماننے والے بہت موجیں کریں گے اور نہ ماننے والے بہت تکلیف کے اندر زندگی گزاریں گے۔ اب غور کیجئے گا، آج ہماری ایمانی کیفیت کیا ہے؟ صرف تھوڑی سی سہولیات لینے کے لیے کتنے مسلمان امریکہ کا ویزا لینے کے لیے، گرین کارڈ لینے کے لیے اپنے ایمان کے سودے کرتے ہیں، اور یہاں مشکلات میں زندگی گزارنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس وقت بھی کتنے ہی ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا کی رنگینی کے لیے اس دجال کو اپنا رب مانیں گے، اور کتنے ایسے مضبوط ایمان والے کہ اللہ کی ربوبیت کی خاطر اپنا سب کچھ لٹا کے بھی اسے اپنا رب نہیں مانیں گے۔ اس وقت سوائے مکہ اور مدینہ کے وہ پوری دنیا کا چکر لگائے گا، مکہ اور مدینہ میں نہیں آ سکے گا۔ مدینے کے 9 دروازے ہوں گے، ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے، اور ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے۔ جب یہ دجال مدینے میں آنے کی کوشش کرے گا، یہ اس کو ماریں گے، اور وہ مدینے سے باہر ایک سفید رنگ کے محل کے پاس ڈیرا جمائے گا۔ فَتَرْجُفُ الْمَدِينَةُ لِأَهْلِهَا 3 رجفات، مدینے کے اندر زلزلہ آئے گا، 3 مرتبہ زبردست قسم کا زلزلہ آئے گا، اور ہر قسم کے منافق مدینے سے نکل کر اس دجال کے گروپ میں شامل ہو جائیں گے، اور مخلص اور خالص افراد صرف مدینہ طیبہ میں رہ جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، جامع ترمذی اور صحیح مسلم میں موجود ہے، آپ نے اعلان کروائے پورے مدینے میں، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ، الصلاۃ جامعہ۔ پورا مدینہ، مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان، سب مسجد نبوی میں جمع ہو جاؤ۔ سارے جمع ہو گئے، عورتیں بھی، مرد بھی، سب جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا آج اس وقت میں نے تمہیں کسی نماز کے لیے نہیں بلایا، لیکن ایک بات میں تمہیں سنانا چاہتا ہوں، اور خود نہیں، یہ میرے ساتھ تمیم داری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ یہ میرے پاس آئے، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ میں پہلے انہیں سمجھاتا تھا، نہیں مانتے تھے، آج خود آ گئے۔ میں نے کلمہ پڑھایا، مسلمان کیا، اور پوچھا تمیم خود کیسے آنا ہوا؟ اس نے مجھے ایک واقعہ سنایا۔ اب میں چاہتا ہوں کہ وہ واقعہ تمہیں ان کی زبانی سنا دوں، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہاں جمع کیا۔ پھر آپ نے سب کو جمع کرنے کے بعد فرمایا تمیم کھڑے ہو جاؤ اور ان کو واقعہ سناؤ۔ حضور بیٹھ گئے، تمیم کھڑے ہو گئے رضی اللہ تعالی عنہ، اور پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا۔
انہوں نے کہا ہم 20 افراد تجارت کی غرض سے ایک کشتی میں سوار ہو کر سمندر کا راستہ عبور کرنے لگے۔ اچانک بادل آئے، طوفان آئے، آندھیاں آئیں، ہوائیں چلیں، ہمیں علم نہیں رہا کہ ہماری کشتی کس سمت چلی گئی۔ نہ جی پی ایس تھا، نہ ریڈار تھے، نہ کمیونیکیشن کا نظام تھا، نہ کسی سے کوئی رابطہ تھا۔ 1 مہینہ سمندر کی موجیں، ہواؤں کے تھپیڑے ہمیں گھماتے رہے۔ 1 مہینے کی مسافت کے بعد ہمیں نہیں علم ہم کہاں جا پہنچے، اور وہاں ہماری کشتی ایک جزیرے کے قریب جا کر پہنچ گئی 1 مہینے کے بعد۔ ہو سکتا ہے وہ آج کل کے اعتبار سے برمودا ٹرائی اینگل بھی ہو سکتا ہے یا کوئی اور جگہ ہو، نامعلوم ہے، لیکن ہماری کشتی وہاں پہنچی، ہم اترے، جان بچانے لگے، تھوڑا سا آرام پانے لگے، تو ہم نے کیا دیکھا کہ اندر سے ایک چیز آئی۔ عورت بھی محسوس ہو رہی تھی، جانور بھی لگ رہا تھا، لیکن اس کے جسم پر اس قدر بال تھے، اتنے بال کہ ہمیں نہ اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا، نہ اس کی کمر نظر آ رہی تھی، نہ اس کی سیدھ نہ الٹ، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ انتہائی بالوں میں گھری ہوئی ڈرونی شکل، اور وہ ہمارے قریب آئی تو ہم نے پوچھا من انتی، تم کون؟ اس نے کہا انا الجساسہ، مجھے جساسہ کہا جاتا ہے۔ پھر اس نے کہا اے فلاں، ہم 20 افراد تھے، ہم اسے دیکھ کر پہلے ہی ڈر گئے، 1 مہینہ تو موجوں کے ستائے ہوئے، اور یہاں آئے تو اس کے کیفیت کو دیکھ کر ڈر گئے، لیکن ہمارے ڈر کی انتہا تب ہوئی جب اس نے ہم 20 افراد میں سے ایک بندے کا نام لے کر کہا اے فلاں، اندر ایک شخص تیری ملاقات کا منتظر ہے۔ ہم حیران ہوئے، کہاں یہ جزیرہ، زندگی کا پہلا ملاقات کا موقع، اور یہاں ہمارا پڑاؤ، اور یہ عورت ہمیں جانتی ہے۔ ہم بہت گھبرا گئے، لیکن جب اس نے کہا کہ اندر ایک شخص تمہاری ملاقات کا منتظر ہے، تو ہم 20 کے 20 اٹھے اور اندر چلے گئے۔ اندر کیا دیکھا؟ ایک ایسا شخص آج تک ہم نے اتنا قد آور طاقتور انسان کبھی نہیں دیکھا۔ مغلولۃ یداہ الی عنقہ، اس کے ہاتھ اس کی گردن کے ساتھ باندھے ہوئے، ایسے یا ایسے واللہ عالم، ہاتھ اس کے گردن کے ساتھ جوڑے ہوئے، اور اس کے گھٹنے سے لے کر ٹخنے تک پوری پنڈلی بیڑیوں کے ساتھ جکڑی ہوئی، اور اس کا پورا وجود لوہے کی سنگلیوں کے ساتھ باندھا ہوا۔ ہم نے زندگی میں اس سے مضبوط باندھا ہوا قیدی کبھی نہیں دیکھا۔ ہم نے پوچھا تم کون؟ اس نے کہا میں تو تمہیں بتا ہی دوں گا، ارے تم بتاؤ تم کون؟ ہم نے کہا نحن من العرب، ہم عرب کے باشندے ہیں، یہاں آ پہنچے ہیں۔ اس نے کہا کچھ سوال کرنے کی اجازت ہے، جواب دو گے؟ ہم نے کہا پوچھو۔ اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ بیسان علاقے کی کھجوروں کا کیا بنا؟ بیسان یہ شام کا علاقہ ہے، بیسان کی کھجوروں کا کیا بنا؟ ہم نے کہا کیا مطلب؟ کہتا کھجوروں کے درخت ہیں، کھجوریں پک چکی ہیں یا ابھی چھوٹے ہیں؟ ہم نے کہا لگ چکی ہیں، پک چکی ہیں۔ کہنے لگا ایک ہو گئی۔ پھر اس نے پوچھا بحیرہ تبریہ کا کیا بنا؟ اس میں پانی آ چکا ہے، یہ بھی شام کا ایک علاقہ ہے، تقریباً 25 کلومیٹر لمبا اور چوڑائی کا علم نہیں، وہ ایک ڈیم کی شکل ہے جہاں پانی جمع ہے۔ اس نے کہا بحیرہ تبریہ میں پانی آ چکا؟ ہم نے کہا آ چکا۔ کہتا ہے 2 ہو گئے۔ پھر پوچھتا ہے زغر کے چشمے کا کیا بنا؟ یہ بھی جگہ ہے شام میں۔ ہم نے کہا ابل رہا ہے۔ اس نے کہا اس کے پانی سے شام کے کھیت سیراب ہو رہے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں، اس کے پانی سے شام کے کھیت سیراب ہو رہے ہیں۔
اس نے کہا 3 ہو گئی۔ اب اس نے پوچھا امیین عربوں کا نبی آ چکا ہے؟ ہم نے کہا آ چکا ہے۔ اس نے کہا ہجرت کر چکا ہے؟ ہم نے کہا کر چکا ہے۔ آپس کی جنگ ہو چکی ہے؟ ہم نے کہا ہو چکی ہے۔ کون جیتا؟ کہا کبھی وہ کبھی وہ۔ پھر دجال کہتا ہے کاش اگر وہ لوگ اس پر ایمان لے آئیں تو اچھے رہیں۔ یہ جملہ تھا دجال کا جو تمیم داری رضی اللہ عنہ کی ٹرننگ پوائنٹ کا سبب بنا۔ یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اگر وہ اس پر ایمان لے آئیں تو اچھے رہیں۔ معلوم ہوتا ہے کبھی کبھی دجال کی زبان سے بھی ایسا جملہ نکل آتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔ دجال اچھا نہیں، کبھی کبھی زبان سے اچھی بات نکل آتی ہے۔ شیطان نے بھی کہہ دیا تھا آیت الکرسی پڑھو تو تمہارے قریب شیطان نہیں آئے گا۔ ہوتا تو شیطان ہے، شیطان اچھا نہیں، لیکن کبھی کبھی بات اچھی کر جاتا ہے۔ ہمارے کچھ دوست کچھ لوگوں کی کچھ اچھی باتوں کی وجہ سے اپنے ایمان کا بیڑا غرق کر بیٹھتے ہیں۔ نانا ایسے نہ کرنا۔ اس دجال کے اس جملے سے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور پھر اس نے آگے سے کہا میری ساری نشانیاں پوری ہو گئیں، بیسان کی کھجوریں لگ گئی، چشمے ابل پڑے اور بحیرہ تبریہ پانی سے بھر گیا، آخری نبی آ چکا، ہجرت ہو چکی اور جہاد ہو چکا، اب میرے اور تمہاری ملاقات کا وقت قریب ہے۔ میں پوری دنیا کا چکر لگاؤں گا سوائے بیت اللہ مسجد نبوی، ان 2 کے قریب میں نہیں جا سکوں گا۔ اور پھر اس نے کہا سوائے مکہ اور طیبہ کے میں پوری دنیا پر چکر لگاؤں گا۔ جب تمیم داری رضی اللہ عنہ طیبہ کا لفظ بولا تو حضور نے فرمایا ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، ہاذہ طیبہ، یہی طیبہ ہے، یہی طیبہ ہے، یہی مدینہ طیبہ ہے جہاں دجال نہیں آ سکے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ مدینہ طیبہ کے باہر آ کر بیٹھ جائے گا، مدینے میں زلزلہ آئے گا، سارے منافق نکل جائیں گے، اس کے بعد ایک سچا عالم، ایک عالم با عمل، ایمان کا پکا نوجوان شخص مدینے سے نکلے گا اور وہ اس کے قریب پہنچے گا۔ مکتوب بین عینیہ کافر، دجال کے یہاں کافر لکھا ہوگا۔ اہل ایمان اسے پڑھ لیں گے، اس کو پڑھ کر کہیں گے تو دجال ہے، تو کافر ہے۔ اب دجال دنیا کو یہ شوقدہ بھی دکھائے گا، کہے گا ارے لوگوں بتاؤ زندگی اور موت کس کے اختیار میں ہے؟ لوگ کہیں گے اللہ کے اختیار میں۔ وہ کہے گا اگر میں اسے مار دوں اور مارنے کے بعد زندہ بھی کر دوں کیا مجھے رب مانو گے؟ دنیا کہے گی ہاں۔ وہ اس کو تلوار سے 2 ٹکڑے کر دیں گے، اس طرح گر جائیں گے اور وہ درمیان میں وہ چلے گا۔ تصور کیجئے یہاں تلوار لگے، سر کی ہڈی کٹے، چہرے کے 2 ٹکڑے ہوں، سینہ چاک ہو جائے، ایک آدھا حصہ ادھر ہے، دوسرا آدھا حصہ ادھر ہے، خون کی ندیاں تو بہی ہوں گی نا۔ اس وقت ان کے درمیان دجال گھومے گا اور پھر دنیا کو مخاطب کرے گا اگر اسے دوبارہ زندہ کر دوں تو رب مانو گے؟ وہ کہیں گے ہاں۔ یہ دوبارہ کہے گا قوم بے اذنی، میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ اسی طرح دوبارہ جسم جڑے گا اور وہ سیدھا کھڑا ہو کر زندہ ہو جائے گا۔ اب وہ کہے گا بتا میں نے تمہیں مارا اور میں نے تمہیں زندہ کیا، اب بھی رب مانتا ہے کہ نہیں؟ وہ بندہ مومن کہے گا اللہ کی قسم مجھے پہلے بھی یقین تھا کہ تو مسیح دجال کافر ہے، لیکن تیرے اس عمل سے مجھے اور یقین ہو چکا کہ تو بڑا دجال ہے۔ اب اس کو غصہ آئے گا اور
پوری طاقت سے اس کو دوبارہ قتل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن میرا رب اس کی گردن کو سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح بنا دے گا اور وہ دوبارہ قتل نہیں کر سکے۔ اور پھر وہ اپنی اس خفت کو مٹانے کے لیے دنیا سے کہے گا، ارے چھوڑو اس کو، کیا تمہارا جی چاہتا ہے کہ تمہارے فوت شدہ والدین کو میں ان کی قبروں سے نکال کر تمہاری باتیں کروا دوں؟ ہر انسان چاہتا ہے کئی سال ہوئے والدین سے بچھڑے، اگر وہ زندہ ہو جائیں میں ان کے چہرے کو دیکھ لوں، ان سے باتیں کر لوں، ان کے حال احوال پوچھ لوں۔ دنیا کی توجہ ادھر ہٹے گی اور کہے گی ہاں ہاں ہمارے فوت شدہ والدین کو زندہ تو کر کے دکھا۔ وہ قبروں پر جائے گا اور حکم دے گا، فلاں کا باپ، فلاں کا بیٹا، فلاں کی ماں، فلاں کا بھائی قبر سے نکلے تو کیا ہوگا؟ وہ شیاطین اور جنات ان کے والدین کی شکلوں کو دھار کر ان قبروں سے نمودار ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے ہمارے والدین زندہ ہو چکے، وہ ان سے باتیں کریں گے اور وہ اسے اپنا رب تسلیم کر لیں گے۔ اتنے میں مسلمانوں کا خلیفہ فوت ہو چکا ہوگا اور ایک شخص جو سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوگا اور اس کا نام محمد ہوگا، اس کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، سید خاندان سے ہوگا، عمرے کی غرض سے مدینہ سے مکہ میں پہنچ جائے۔ مکہ میں ہوگا اپنے ہوٹل میں یا گھر میں، اچانک اللہ لوگوں کے ذہن بدلے گا اور وہ صبح صبح اس کے گھر میں جائیں گے اور اس کو گھر سے بلا کر بیت اللہ کے سامنے مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان میں دروازے کے سامنے کھڑا کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس کو اپنا خلیفہ بنا لیں گے اور وہی اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہوگا۔ امام مہدی کی جب بیعت ہوگی تو بہت سارے لوگ حسد اور بغض کی وجہ سے اس سے لڑائی کرنے کے لیے مکے کا رخ کریں گے اور ایک قافلہ آئے گا، جب وہ بیضا مقام پر پہنچے گا تو ان کے آگے والا حصہ زندہ زمین میں دنسنا شروع ہوگا، وہ پیچھے والوں کو آواز دیں گے، پیچھے والا بھی دنسنا شروع ہو جائے گا، وہ اپنے سے آگے یعنی درمیان والوں کو آواز دیں گے، وہ بھی زندہ زمین میں دنسنا شروع ہو جائیں گے۔ جب سارے دنس جائیں گے دنیا کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کا خلیفہ امام مہدی ہے، اس کا مقابلہ کرنے کی ہمارے پاس طاقت نہیں ہے، پھر سارے مسلمان اس کو اپنا امام مان لیں گے اور یہ امام یہاں سے نکل کر بیت المقدس کے پاس شام کے علاقے میں پہنچ جائیں گے اور پھر دمشق کا علاقہ فجر کا وقت مسجد دمشق جامع مسجد میں فجر کی اذان نماز کی اقامت ہو رہی ہوگی یا اس کا وقت ہو چکا ہوگا تو دنیا والے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہوں گے تو کہا جائے گا رک جاؤ رک جاؤ رک جاؤ۔ ارے کیوں رکیں؟ وہ دیکھو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے 2 چادروں میں ملبوس سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آ چکے ہیں، پاؤں ان کے سر کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہوگا، نیچے کریں گے تو موتیوں کی طرح وہ قطرے گریں گے، کبھی چہرے پر گریں گے کبھی زمین پر، اور ان کی سانس میں یہ طاقت ہوگی، فرمایا جہاں تک سانس جائے گا وہاں تک کافر مرتے ہی چلے جائیں گے، اور ان کا سانس کہاں تک جائے گا؟ مد بصری، جہاں تک نگاہ جائے گی وہاں تک سانس جائے گا، جہاں تک سانس جائے گا ہر کافر مرتا ہی چلا جائے گا۔ وہ زمین پر آئیں گے، نماز کا وقت ہوگا، امام مہدی رضی اللہ عنہ رحمہ اللہ کہیں گے آپ نماز پڑھائیں، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے امامکم منکم، تم امت ایسی امت ہو کہ میں پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا، تمہارا امام تم میں سے۔ امام مہدی نماز پڑھائیں گے، اب مسلمان مل کر اس دجالی قوت کا مقابلہ کرنے کے لیے جہاد کے لیے اکٹھے ہوں گے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے میری امت کے 2 گروہ ایسے جن کو میری آنکھوں نے نہیں دیکھا
لیکن وہی کے ذریعے مجھے پتا چل چکا ہے کہ ان کے جسموں پہ جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ ایک وہ جو غزوہ ہند کریں گے اور دوسرے وہ جو ان کے ساتھ مل کر دجال کے خلاف جہاد کریں گے۔ سوچو، دجال، اس کی طاقت، یہودی سارے اس کے ساتھ، پوری امت کے کافر اس کے ساتھ، طاقت، مال و دولت، اسلحہ، کنٹرول، حکومت، سارا ان کے پاس۔ چند مسلمان ان سے جہاد کے لیے نکلیں گے۔ اردن کے علاقہ نہر کے کنارے پر بہت بڑی جنگ ہوگی، مسلمان بڑے شہید ہوں گے، لیکن بالآخر مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ ہر پتھر بولے گا، ہر دیوار بولے گی، ہر درخت بولے گا، ہر شے بولے گی، یا مسلم ھذا یہودی برائی فاقتلہ فاضربہ۔ آج غزہ کے مسلمانوں کا بدلہ اس روز ہم انشاءاللہ لیں گے۔ ہر پتھر بولے گا، اوے مسلمان آؤ، یہ یہودی میرے پیچھے بیٹھا ہے، اسے قتل کر دے، اسے مار دے، اس کو دنیا سے ختم کر دے۔ پتھر بولیں گے، دیواریں بولیں گی، درخت بولیں گے، ہر شے بولے گی، اور مسلمان چن چن کے پوری دنیا کے یہودی ختم کر دیں گے۔ ایک درخت نہیں بولے گا جس کا نام غرقد ہے، غین را قاف دال، غرقد، وہ نہیں بولے گا۔ اور آج اسرائیل میں سب سے زیادہ جس درخت کی کاشتکاری ہے، جو شجرکاری ہے، وہ اسی درخت کی ہے۔ اور پھر وہ دجال بھاگے گا اور باب لد تک پہنچے گا۔ باب کا معنی دروازہ، باب لد، جس طرح کہتے ہیں دلی دروازہ، لد دروازہ، وہاں پہنچے گا، اور عیسیٰ علیہ السلام دوڑتے ہوئے اس کے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ یہ باب لد کہاں ہے؟ آج اسرائیل کا ہوائی اڈہ ہے، آج اس کا ہوائی اڈہ ہے، ایئرپورٹ ہے، وہاں بھاگے گا اور وہاں سے نکلنا چاہے گا، لیکن سیدنا عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہنچ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر عیسیٰ علیہ السلام رک جائیں تو وہ آپ کی دہشت کی وجہ سے اس طرح پگھل جائے جس طرح پانی میں نمک پگھل جاتا ہے، لیکن وہ پگھلنے نہیں دیں گے، بلکہ آگے بڑھیں گے، اپنے ہاتھ کے نیزے سے اس کی گردن کاٹیں گے، اور اپنے نیزے پر لگا ہوا وہ گندا خون مسلمانوں کو دکھائیں گے کہ میں نے دجال کو ختم کر دیا۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس آ کر ان مجاہدین کے چہرے سے اپنے ہاتھوں سے گرد و غبار کو دور کریں گے۔ کتنا پیار ہوگا ان مجاہدین کے ساتھ کہ ایک پیغمبر ان کے چہروں سے گرد صاف کرے کہ تم ہی وہ کامل مومن ہو جو میرے ساتھ مل کر اتنی دجالی قوت کا خاتمہ کر رہے تھے۔ اور ابھی مسلمان یہاں مصروف ہوں گے تو پھر ایک ایسی قوم آ جائے گی، حکم ہوگا کہ اے موسیٰ، اے عیسیٰ علیہ السلام، اپنے ساتھیوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ، اس یاجوج ماجوج کا مقابلہ تم نہیں کر سکتے۔ عیسیٰ علیہ السلام سب کو لے کر کوہ طور پر چلے جاؤ گے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا فتنہ دجال کا فتنہ ہے۔ اگر اس فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو کرنا کیا پڑے گا؟ میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، جو شخص سورۃ کہف کی پہلی 10 آیات اور آخری 10 آیات حفظ کر لیتا ہے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں کہ وہ دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو فتنہ مسیح دجال سے محفوظ رکھے اور ہمیں قرآن کی ان صورتوں کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔